السلام علیکم ورحمۃ اللہ سامعین. پہلی بات ہے کہ تم نے 2-3 غلطیاں پھر سے شروع میں کر دی. پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو دکھایا تھا اس بندے نے کیا کیا، کتاب کا بھی نام غلط لیا، کتاب کے لکھنے والے کا بھی نام غلط لیا اور حدیث کا ترجمہ بھی غلط کیا، اور آگے سے یہاں پہ کہہ رہا ہے اپنے آپ کو استاد کہہ رہا ہے. اب یہ دیکھو کیا کہتا ہے، یہ کہتا ہے کہ اس ویڈیو میں پہلے ویڈیو دیکھیں پھر واپس آتے ہیں. یہ ویڈیو جو بنانے جا رہا ہوں صرف 1 منٹ کا ہوگا، 2.5 منٹ کا ہوگا، ضرور دیکھیں. اچھا کیا کہتا ہے پہلے، سب سے پہلی بات جو یہ کرتا ہے جو جھوٹ ہے، وہ کہتا ہے یہ ویڈیو جو ہے نا یہ یا 1 یا 2.5 منٹ کا ہوگا، اور یہ دیکھیں کتنے منٹ کا تھا، 4 منٹ کا. پہلا جھوٹ. یہ ہے میرے سامنے شیعہ کتاب، بہت امپورٹنٹ بات کرنے جا رہا ہوں، میرا خون کھول رہا ہے. یہ ہے میرے سامنے شیعہ کتاب بہار الانوار علامہ محمد باقر مجلسی کا ہے، جلد نمبر 41. دوسرا جھوٹ، یہ دیکھیں یہ بہار الانوار ہے، یہ جلد نمبر 14 ہے، 1-4 ہک 4. یہ کیا کہہ رہا ہے، 41 is 41 bro. You dyslexic. Volume is 14. You're saying it's volume 41. تمہیں پڑھنا بھی نہیں آتا. ٹھیک ہے، 2 غلطیاں ہو گئی ہیں، ابھی یہ تیسری غلطی دیکھیں کہ یونس علیہ السلام فاوحا الی اللہ، یونس علیہ السلام کو اللہ نے ایک دن وحی کیا. کیا وحی کیا؟ ان یا یونس، اے یونس، تولى امیر المؤمنین علی والائمۃ الراشدین من صلبہ فی کلام لہ. اے یونس علیہ السلام، اللہ نے وحی کہہ کر کہا اے یونس علیہ السلام حضرت علی اور ان کے 12 بیٹوں کی امامت کو تسلیم کرو. وہاں پہ لکھا ہوا ہے علی علیہ السلام اور ان کے 12 بیٹے. یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ دیکھیں یہ متن حدیث کیا لکھا ہوا ہے، فالو علی علیہ السلام and the rightly guided imams. یہاں پہ تو 12 اماموں کا ذکر بھی نہیں ہے. آگے سے کہہ رہے ہیں علی اور ان کے 12 بیٹے، تو امام تو 12 ہیں. علی علیہ السلام خود ایک امام ہے پہلے، تو جب علی اور ان کے 12 بیٹے تو یہ 13 امام بن گئے ہیں. سبحان اللہ، یہاں پہ تو 12 لکھا ہی نہیں ہوا. اور علی علیہ السلام کے بعد 11 امام بنتے ہیں، 12 نہیں بنتے. پتر اپنے آپ نے استاد نہ کہا. ینادی پھر یونس السلام نے اللہ کو پکارا انہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. پھر یونس السلام نے جب یہ دعا پڑھا قد قبلت ولایت علی بن ابی طالب، جب اس نے حضرت علی کی ولایت جب حضرت یونس السلام نے حضرت علی کی ولایت کو تسلیم کیا، والائمۃ الراشدین من ولدہ، اور حضرت علی علیہ السلام کے جو خاندان سے جو 12 امام ہوئے، علی کے خاندان سے 12 امام، پھر 12 امام، علی کے خاندان سے 12 امام، تو یہ 13 امام بنے نا. یہ لکھا ہوا ہے راشدین. راشدین کا مطلب 12 نہیں ہے، راشدین کا مطلب ہے رائٹلی گائیڈڈ. تو یہ اس کا تیسرا جھوٹ ہے. ٹھیک ہے، یہ حدیث اس سے جو پہلے ہے نا، والیوم 14 پیج 400 حدیث 14، یہ دیکھیں یہ کیا کہہ رہی ہے. تفسیر عیاشی سے نقل ہے کہ ابو الحسن الرضا علیہ السلام نے کہا کہ جب اللہ نے یونس علیہ السلام کو اور انہوں نے اپنے لوگوں کو آگے سے یہ بات بتائی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو بتائی، تو punishment overtook them. Who? The people of Yunus علیہ السلام. And they were separated from the children. بچوں سے دور کیے گئے تھے. انہوں نے پھر فریاد کی اللہ، and اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی سزا ٹال دی. ٹھیک ہے، کیا ہوا آگے؟ یونس علیہ السلام غصہ کر گئے اور غصہ کر کے چلے گئے، اور اللہ نے حکم دیا مچھلی کو کہ ان کو پیٹ میں لے لو. یہاں پہ امام علی علیہ السلام اور ان کی ولایت کا تو ذکر ہی نہیں ہے. یہ تو لکھا ہوا ہے کہ یہ اپنے لوگوں سے ناراض ہوئے اور چلے گئے، اور اللہ نے پھر آگے سے ان کو مچھلی کی پیٹ میں ڈال دیا. اب آتے ہیں اس حدیث پہ جو یہ ابھی بتا رہا ہے. والیوم 14 پیج 401 حدیث نمبر 15 کیا لکھا ہوا ہے؟ عبداللہ بن عمر امام السجاد علیہ السلام کے پاس گیا تھا اور اس نے پوچھا تھا اے حسین کے بیٹے، کیونکہ اس نے تمہارے جد امام علی علیہ السلام کی ولایت پر ہیزیٹیٹ کیا تھا، انکار نہیں، hesitate. تو آگے سے امام علیہ السلام نے فرمایا جی. So he didn't reject the wilaya, he hesitated. انہوں نے یہ انکار نہیں کیا ولایت کا، انہوں نے صرف hesitate کیا تھا. اللہ سبحانہ و تعالی نے پھر یونس علیہ السلام کو ایک ریولیشن دی تھی. اس ریولیشن وہی پہ کیا کہا؟ Take care of the commander of the faithful علی. یہ نہیں لکھا ہوا ہے کہ علی علیہ السلام کی ولایت کی گواہی دو. یہ دیکھیں یہ کیا لکھا ہوا ہے، ٹیک کیئر. یہ تو نہیں لکھا ہوا ہے کہ ولایت پر ایمان لے کر آؤ. ٹیک کیئر، تمہیں پڑھنا ہی نہیں آتا. سو ٹیک کیئر آف دا ولایت آف امام علی علیہ السلام اینڈ دا رائٹلی گائیڈڈ امامز فرام ہز لینیج ان اے اسپیچ آف ہز اینڈ دین ہی سیڈ. پھر آگے سے نبی یونس نے پوچھا، انکار نہیں کیا، پوچھا ہاؤ کین آئی ٹیک کیئر آف سم ون آئی ہیو ناٹ سین اینڈ آئی ڈو ناٹ نو. تو میں ان کا خیال کیسے رکھوں؟ اللہ کہہ رہے ہیں امام علی اور ان کے بیٹے کا خیال رکھو. نبی یونس کہہ رہے ہیں یا اللہ میں ان کا کیسے خیال رکھوں، میں نہ ان کو جانتا ہوں نہ کبھی ان کو دیکھا ہے. تو یہ انکار ولایت نہیں ہے،
یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے ایک سوال کر رہے ہیں نبی یونس، یا اللہ میں کیسے کروں ان کا خیال، نہ میں نے ان کو دیکھا ہے نہ کبھی ان کو جانتا ہوں، تو میں کیسے کروں خیال. بس یہ صرف سوال کیا تھا انہوں نے، آگے سے چلے گئے. تو اس حدیث پہ کیا ہے، یہ نہیں لکھا ہوا کہ علی علیہ السلام کی ولایت کا گواہی دو اور آگے سے نبی یونس نے انکار کیا تو اللہ نے کہا یہ تمہاری سزا ہے. نہ، یہ تو ذکر ہی نہیں ہے. صرف اتنا لکھا ہوا ہے کہ نبی یونس علیہ السلام نے سوال کیا تھا، یا اللہ میں کیسے ان کا خیال رکھوں جب میں نے ان کو دیکھا ہی نہیں ہے، جانتا ہی نہیں ہوں، اور انہوں نے ولایت کا انکار نہیں کیا. ہمارے شیعہ عقائد میں کیا ہے کہ تمام انبیاء، تمام نبی، اللہ کے رسول جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے معصوم ہیں، اس پہ کوئی شک نہیں ہے. تو قرآن جو ہے چیپٹر 37 چیپٹر 21 سورہ الانبیاء ورس نمبر 87 بات کرتا ہے نبی یونس کی، اور کہتا ہے کہ انہوں نے اپنے لوگوں سے غصہ کیا. قرآن کہہ رہا ہے اللہ نے پھر ایک مچھلی کو کہا کہ ان کو پیٹ میں لے لو، اور یہ ان کی کم صبری کی وجہ سے تھا، کسی چیز کا انکار نہیں تھا. اور قرآن میں کوئی آیت نہیں ہے، اور اس آیت کی کوئی شیعہ تفسیر بھی نہیں ہے کہ نبی یونس علیہ السلام کو سزا دی گئی تھی کیونکہ انہوں نے مولا علی علیہ السلام کی ولایت کا انکار کیا تھا. انہوں نے اپنے لوگوں سے غصہ کیا تھا اور چلے گئے تھے، اس کی وجہ سے یہ ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مچھلی کے پیٹ میں ڈالا. اور تفسیر کمی جو ہے بائی علی بن ابراہیم الکمی چیپٹر 37 ورس 139 to 140 کہتا ہے یونس علیہ السلام اپنے لوگوں سے غصہ کر کر چلے گئے تھے، یہ سوچ کے کہ یہ کبھی بھی نہیں مانیں گے، مطلب کم صبری کی تھی، یہ کبھی نہیں مانیں گے. اور آگے سے کیا ہوا کہ اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مچھلی کے پیٹ میں ان کو ڈالا ایز اے ٹیسٹ. ان کو ٹیسٹ کر رہے تھے، ناٹ اے پنشمنٹ، سزا نہیں تھی. اور یہاں پہ علی علیہ السلام کی ولایت کا ذکر ہی نہیں ہے. تو نہ قرآن میں اس کا ذکر ہے، نہ تفسیر کمی میں اس کا ذکر ہے. اور تفسیر المیزان علامہ طباطبائی ان آیتوں کے نیچے سورہ صفات اور سورہ الانبیاء بتاتے ہیں کہ نبی یونس کی کہانی، اور کہتے ہیں کہ نبی یونس نے گناہ نہیں کیا تھا، انہوں نے ترک اولا کیا تھا، اور انہوں نے علی علیہ السلام کی ولایت کا انکار بھی نہیں کیا تھا. صرف کہہ رہے ہیں کہ اپنے لوگوں سے انہوں نے غصہ کیا، اور لوگوں سے غصہ کر کے چلے گئے تھے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے امتحان کے طور پہ ان کو مچھلی کے پیٹ میں ڈالا، پھر اینڈ پہ وہ مچھلی کے پیٹ سے نکل آئے. تو اس میں امام علی علیہ السلام کی کوئی کسی قسم کی جو ہے نا ولایت کا انکار کرنا ہے ہی نہیں. اور ہم یہ مانتے ہیں کہ تمام رسول جو ہیں، تمام انبیاء جو ہیں، انہوں نے امام علی علیہ السلام کی ولایت کا اقرار کیا تھا تو تب ان کو نبوت ملی ہے. اس پہ تو ہمارا ایمان ہے. میرا خون کھول رہا ہے.